کوئی نعمت ملے، بچے کی پیدائش ہو، کسی عزیز کو علم و فضل میں کوئی مقام ملے، مال و دولت ملے، یا کوئی اور نعمت ملے، کسی معزز مہمان کی آمد ہو، کسی عزیز کی صحت کی خبر ملے، کوئی عید ہو یا شادی ہو، خوشی کے اس موقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دل سے بھی شکر کے جذبات ہوں اور زبان سے بھی الحمدللہ کہے، اور اس نعمت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں خرچ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اور اس نعمت کے ملنے کا اگر کوئی انسان ظاہری سبب بنا ہے، مثلا کوئی ملازمت ملی ہے، کوئی عہدہ ملا ہے، جس ذریعے سے جس واسطے سے ملا ہے، تو اس کو بھی جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خوشی کے اس موقع پر انسان کو اپنی طبیعت کو آزاد چھوڑنا چاہیے، تفریحی مشاغل فطری انداز سے اختیار کرنے چاہیے، کھائے پیے، خوشی کا لطف اٹھائے اور اللہ کا ذکر کرے، اور اس نعمت کو محض اللہ کا فضل و کرم اور انعام سمجھنا چاہیے، اپنی زور بازو یا اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل اور انعام سمجھنا چاہیے، اور اس نعمت پر کسی قسم کا فخر یا تکبر ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اس موقع پر کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی فریضہ ادا کرنے میں سستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بر وقت فریضہ مثلا نماز وغیرہ ادا کرنی ہے تو بر وقت اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس موقع پر ان لوگوں کو دیکھے جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، تاکہ دل میں شکر کے جذبات اور زیادہ پیدا ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں کو یہ نعمت نہیں عطا فرمائی، مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے جذبات بھی پیدا ہوں گے اور زبان سے شکر کی توفیق بھی ہوگی۔ اور غرباء اور مساکین پر کچھ خرچ کرے، یعنی صدقہ وغیرہ کرے، اور خوشی کے موقع پر دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس خوشی میں شریک کرے۔ اگر کچھ لوگوں کو دعوت کے لیے اپنے پاس بلایا ہے تو ان کا اچھے انداز سے استقبال کرے، اور خوشی کے موقع پر اپنے محبت والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کوئی ہدیہ یا کھانا وغیرہ پیش کرے، یا کوئی ایسی چیز ان کو ہدیے کے طور پر دے جس سے وہ خوش ہوں۔ نعمتوں اور خوشیوں کے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے، ہر اعتبار سے شکر کرے، دل میں بھی شکر کے جذبات ہوں اور زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور عمل بھی ایسا اختیار کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ اگر نعمت ملی ہے تو اس میں اللہ کی اور زیادہ فرما برداری میں آگے بڑھے، اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ آگے بڑھے، اور طبیعت کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، پستی ہو، یہ طبیعت کے اندر پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کرے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اور دوسرے لوگوں کو اپنے عزیز کی اس نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور اس میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور اظہار محبت کے لیے کچھ ہدیہ وغیرہ بھی دینا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر کوئی بھی ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، مثلا شور ہو، یا کوئی ڈیک وغیرہ یا اسپیکر وغیرہ ایسے بلند آواز سے چلائے کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا راستے کو روک رہا ہے، یا راستے میں گندگی پھیلا رہا ہے۔ اس انداز سے اگر خوشی کے موقع پر دوسروں کو تکلیف سے بچائے گا تو اللہ کی مدد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا فضل فرمائیں گے، اور آخر میں انسان کو استغفار بھی کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ نے نعمت دی ہے، ہو سکتا ہے جانے انجانے میں میری زبان سے کوئی ایسا تکبر کا کلمہ نکل گیا ہو، بڑائی کا کلمہ نکل گیا ہو، یا نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے کا کوئی بات یا کلمہ نکل گیا ہو، اس لیے اس پہ استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر اس انداز سے انسان خوشی کے موقع کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوشیاں اور زیادہ عطا فرمائیں گے، اس کی مدد بھی فرمائیں گے۔